بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیجی تعاون کونسل GCC کے سیکرٹری جنرل عبدال عزیز الزانی نے کہا ہے کہ کسی رکن ممالک کے خلاف جاریہ تمام کونسل پر حملہ تصور ہوگا۔ وہ سعودی دارالحکومت ریاض میں GCC کے 40ویں سربراہی کانفرنس کے اختتامی اجلاس پر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے رکن ممالک کے درمیان فوجی اور سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے تحت 2025 تک مالیاتی اور مانیٹری یونٹ قائم کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ GCC کا بڑا مقصد رکن ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو فروغ ہے۔ انہوں نے کونسل کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ کسی بھی فوجی خطرے سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدul Aziz نے سیکرٹری جنرل کی اس تقریر کے بعد GCC کے سربراہی اجلاس کے باضابطہ اختتام کا اعلان کیا ہے۔ امیر کویت شیخ الصباح الحمد الصباح نے سربراہ کانفرنس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کارروائی کے دوران میں مجموعی ماحول مثبت رہا ہے اور رکن ممالک کانفرنس میں کیے گئے مثبت اور تعمیری اقدامات سے مطمئن ہیں۔ قبل ازیں کانفرنس کے میزبان شاہ سلمان بن عبدل عزیز نے خطے میں ایرانی نظام کے جارحانہ کردار سے نمٹنے کے لیے خلیجی ممالک میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی رجم نے خطے میں جارحانہ پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے جن سے ہمسایہ ممالک کے استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ GCC نے اپنے قیام کے بعد سے خطے کو درپیش ہونے والے کئی ایک بحرانوں پر قابو پایا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ توانائی کی رسد اور مضبوط بین الاقوامی جہاز رانی اور اس کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ لوقف الأخراج هذا النظام إخواني أصحاب الجلالة والسمو لا يفوتنا في لقاءنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين على رأس الحكومة اليمنية بالتوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعم الشعب والتحالف في دعم للشعب اليمني وحكومته وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. والختام أجدد ترحيبي بكم جميعا رجاء المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.